السلام على ایک سورہ فاتحہ کی بسم اللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين مجلس کا آغاز دعا امام زمان علیہ السلام سے کرتے ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. نعرہ صلوات. بیٹا مجھے بات کرنے دیں، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ مجالس فقط محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حضور کے نواسے کی فقط مجلسیں نہیں ہیں. پھر سے اپنا جملہ دہراتا ہوں، آپ دل میں صلوات بھیجیے گا. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی فقط مجلسیں نہیں ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق کی مجلس ہے. نبی کا نواسا ہونا یہ ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، ایک شرف ہے. غور کیجئے گا، حسین کا تعلق فقط نبی کے ساتھ نہیں ہے، حسین کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے. اور اس پر دلیل آئے مباہلہ ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تاریخ میں جا کے دیکھے گا حضور کے اپنے فزن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت زندہ تھے. کاش میں بات، وہ نبی کے بیٹے ہیں، نبوت کے بیٹے نہیں ہیں. حسین نبی کے نواسے بھی ہیں، نبوت کے بیٹے بھی ہیں. نبوت کے بیٹے ہیں حسین. حسین کا تعلق نبوت کے عہدے کے ساتھ ہے. شخص کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور ایک عہدے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا تعلق عہدے نبوت کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو دیکھیں ہر انسان کے لیے، اس میں خود حضور مکرم نے ایک بات کو بیان فرمایا ہے. ایک انسان کا وجود ہوتا ہے، ایک انسان کی بقا ہوتی ہے. ہر شے میں ایسا ہی ہے. جب یہ ماشاءاللہ مسجد و محفل شاہ خراسان آج سے دہائیوں قبل تعمیر ہوئی تو یہ اس کا وجود تھا، لیکن اس کے بعد اس کی ایک بقا ہے. اس بقا کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اہتمام کیا جائے تاکہ یہ باقی رہے. بات واضح ہے. ہر انسان کا ایک وجود ہے، وجود کے بعد زیادہ اہم اس کی بقا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان وجود میں آ چکا ہو لیکن اس کے بعد اس کے لیے وہ اسباب ہی مہیا نہ ہو سکے کہ وہ شاید باقی رہ سکے. تو وجود ہونا ایک بات ہے، بقا ہونا ایک اور منزل ہے. حسین منی وانا من حسین. حسین منی میں حسین کا وجود ہے، انا من حسین میں محمد کی بقا ہے. یعنی کتنی میری بات پہنچ رہی ہے؟ مل کے صلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ وجود حسین ہے. حسین رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ وجود حسین. سبحان اللہ. کیونکہ بیٹی کے بیٹے، یہ خود تعارف بار بار اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے خود کروایا کہ یہ شخص، یہ لشکر اس شخص کو مار رہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر نبی کی بیٹی کا میرے علاوہ کوئی بیٹا نہیں ہے. تو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہونا یہ خود حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا وجود ہے حسین منی، حسین مجھ سے. لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کا وجود ہے انا من حسین سے، کی بقا ہے انا من حسین سے. بات واضح ہو رہی ہے. گویا آپ سادہ الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ 3 شعبان سے لے کر سن 61 ہجری 10 محرم تک حسین منی ہے، اور عاشور سے لے کر قیامت تک انا من حسین ہے کہ اب میں حسین سے ہوں. اور اس خاطر ہے کہ امام حسین السلام کا رسول اللہ سے تعلق فقط، اب چونکہ یہ پہلی محرم الحرام ہے اور مجھ پر فرض ہے اور لازم ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز ظاہر ہے کہ اس فلسفہ حسینیت سے کروں آپ کی خدمت میں. یہ ضروری ہے کہ بار بار اس بات کو بیان کیا جائے اور اس کے جتنے بھی نکات مختلف گوشے ہیں اس کو پیش کیا جائے. تو حضور مکرم فقط نواسے کی حد میں امام حسین علیہ السلام سے نہیں چاہتے. اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ امام حسین خلیفہ برحق رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خود امام حسین کی زیارت میں،
خود مولا حسین علیہ السلام کی زیارت میں کہ جب قبر حسین پہ پہنچو میں نے عرض کیا تھا کہ 7 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کہو لبیک یا داعی اللہ لبیک یا داعی اللہ ان کان لم یجبک بدن عند استغاثتک ولسان عند استنصارک، اگر میرا بدن آپ کو جواب نہ دے سکا کہ جب آپ نے استغاثہ کیا تھا اور جب آپ نے صدائے نصرت کو بلند کیا تو اس وقت میری زبان آپ کو جواب نہ دے سکی، فقط اجابک قلبی وسمعی وبصری ورأیی وہوایا، تو آج میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اپنے قلب سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، اپنی سوچ سے، ورأیی وہوایا اپنی خواہشات سے، کہ اب میری اپنی خواہش نہیں ہے، جو آپ کا حکم ہے وہ میری خواہش ہے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں علی التسلیم، تسلیم ہوتے ہوئے آپ کو جواب دے رہا ہوں لخلف النبی المرسل، اس لیے کہ آپ نبی مرسل کے برحق خلیفہ ہیں۔ یہاں پر نواسہ نہیں کہا گیا ابھی، وَالسِّبْتِ الْمُنْتَجَبْ بعد میں آیا، اور آپ منتخب ان کے نواسے ہیں، یہ بات کی منزل آئی ہے لخلف النبی المرسل، آپ محمد رسول اللہ کے برحق خلیفہ ہیں۔ ابھی گویا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا تعلق فقط امیر المومنین سے نہیں ہے، کاش میری بات پہنچ سکے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب ہے کہ من کنت مولا فہذا حسن مولا، جو علی جیسا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور جو علی جیسا ہے، اور علی جیسے جو ہیں وہ حسن سے لے کر مہدی تک ہیں۔ من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن حسین زین العابدین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا۔ آج کے زمانے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا نام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر، اللہم صلی علی۔ تو امام حسین علیہ السلام کا تعلق فقط نواسی کی حیثیت نہیں، دو میں سے سن لیے گا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، فقط نواسی کی حد میں معاملہ نہیں ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کامل ترین عکاس ہیں حسین ابن علی۔ آپ دیکھیں عام مسلمان، ہر مسلمان کے دل میں احترام حسین، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ مجھے مختلف مسالک کے علماء کے ساتھ میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، تو جب محرم ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو یہ روایت ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ خود اہل سنت علماء سے سنی ہے کہ حضور مکرم نے گریہ کیا حسین کی ولادت کے وقت۔ تو امام حسین علیہ السلام کا احترام تو ہر مسلمان کے دل میں، لیکن حسین کو فقط محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم نواسہ سمجھنا یہ اور منزل ہے، اور غدیر کے تسلسل میں خلیفہ برحق سمجھنا یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا افتخار ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہے۔ حسین کو ہر ایک الگ الگ کیفیت میں مان رہا ہے، سب کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہے۔ حضور کا نواسہ ہونا میں نے اس کی ایک منزل ہے، اس کے بعد ان کا خلیفہ ہونا تسلسل میں، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد، مولا ابو محمد حسن بن علی علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام، اس ترتیب میں، اس خاطر ہے کہ حضور مکرم ممبر پر لے کر آئیں اور کہ ھذا حسین فعرفوہ، کیا آپ جانتے یعنی امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرو۔ یہ کیا خالی نواسی کی معرفت سمجھا رہے ہیں؟ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین اس کی معرفت حاصل کرو، یہ بالکل ھذا حسین وہی غدیر والا مزاج ہے، گویا جیسے علی بن ابی طالب کے لیے غدیر بنائی تھی نا رسول اللہ نے، ویسے ہی ممبر پر مسجد نبوی میں حسین کے لیے غدیر بنائی رسول اللہ نے، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین اسے پہچانو۔ تو عزیزان گرامی، جب آپ اور ہم ان مجالس میں آ رہے ہیں تو ہم اس کیفیت میں آئیں کہ ہم در حقیقت رسول اللہ کے خلیفہ برحق کی شہادت کی مجالس میں آ رہے ہیں۔ اور جب ہم ان مجلسوں میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، امام حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ میں اس پہ اگر بات کروں گا تو اس پہ اور تفصیلی طولانی بات ہو جائے گی، اور در حقیقت
یہ ہمارے موضوع سے مرتبط بھی ہے، لیکن اس کو میں کبھی بات کے لیے رکھتا ہوں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ بھائی مل کے صلوات بھیجیں، نام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام۔ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ یہ حدیث کب تک کے لیے تھی، اعوذ باللہ من ذالک، ایسا کچھ نہیں ہے کہ حدیث ایک خاص زمانے کے لیے تھی، نا نا نا، 2024 میں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، یہ 2024 جب تک قیامت ہے، قیامت کے بعد بھی حسین کے پیچھے چل کر جانا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مطلب کیا اس کا؟ جی تو یہاں پر کوئی تاریخ منقطع نہیں ہے اس کی کہ بس یہ جو حضور مکرم کا فرمان یہ وصول تھا یہ کینسل ہو گیا، نا کینسل، یہ قیامت تک کے لیے آج بھی ہے، 2024 میں آج بھی ہے، یکم محرم الحرام سن 1446 ہجری، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اس کے لیے خالی وجدان کی ضرورت ہے، کوئی دلیل لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے الگ سے۔ یہ فرش ادا بچھا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اور پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مومنین تشریف فرمائے فرش ادا امام حسین علیہ السلام پر۔ آپ یقین فرمائیے جب آپ امام حسین کے پرسے کی نیت سے آ رہے ہیں تو ایک مقام ہے، اور چونکہ اس میں علم حاصل کرنے کی بھی نیت سے آ رہے ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھا رہے ہیں، وہی ملائکہ جنہیں حسین کے جھولے سے پر ملے تھے وہ حسین کے عزاداروں کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں، اوپر بچھا رہے ہیں، اس لیے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کے اس تسلسل کو واضح کر دوں کہ چونکہ ہمیں علم و اخلاق کے ائمہ معصومین علیہ السلام پہ گفتگو کرنی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا، کل میں نے اخلاق کے رسالت پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میں تسلسل میں جہاں تک جا سکوں کہ ہر معصوم کا علم اور ہر معصوم کا اخلاق، اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہمارے سامنے آتا رہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ ان واقعات کو بھی کچھ ڈسکس کیا جائے کہ جو یوزولی مثلا عشرہ محرم الحرام کی مجالس میں معمولاً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور ضروری ہے تذکرہ، اور ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، معمولاً پنجت پاک کا تذکرہ، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس سے آگے بڑھ کر آگے کی مجالس میں پھر ہم صادق آل محمد کے علم و اخلاق پہ بات کریں، مثلا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے ابو جعفر علیہ السلام، ان کے علم پہ بات کریں، ان کے تقویٰ پہ بات کریں اور ان کے اخلاق پہ بات کریں۔ جب آپ اس علم حاصل کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں توجہ چاہوں گا، جس کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم جس سے سیکھے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس سے درس حاصل کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کے پاس زانو ادب طے کرے مثلا اسے فقیہ اعظم کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں، وہ جن سے روایت کو لیں اور حدیث کو لیں اسے محدث کہتے ہیں، محدث جس سے روایت کو بیان کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی معمولاً جس سے روایت کو بیان کرتا ہے اسے تبع تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جسے دیکھے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبیوں میں افضل ہو وہ 313 رسول ہوتے ہیں، جو رسولوں میں افضل ہو اسے اولو العزم کہتے ہیں، جو اولو العزم میں بھی افضل ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور محمد جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ مل کے بلندر صلی اللہ۔ تو اگر آج آپ کو علم رسالت چاہیے، اخلاق رسالت چاہیے تو ملے گا کس در سے؟ اسی در سے انی اجدو فی بدنی ضعفا ایتینی بالکساء الیمان، اے سیدہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو ذرا چادر یمانی تو دیجیے گا۔ حضور کس در پہ جا رہے ہیں؟ کیا مسلمان مورخ، مسلمان محدث اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو 6 مہینے تک
حضور مکرم اسی در پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبی کے اہل بیت نہیں، جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اے نبوت کے گھر والوں، آپ پر سلام ہو۔ تو حضور مکرم کسی گھر سے آ رہے ہیں نا، اور کسی گھر پہ کھڑے ہو رہے ہیں، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں سے حضور آ رہے ہیں، کسی حجرے سے آ رہے ہیں اور کسی در پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں پہلے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یعنی حضور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جس در پہ آ کر پھر کہتے ہیں میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ایدینی بالکسائل یمانی، تو مجھے چادر یمانی عطا فرمائیے گا۔ تو یا رسول اللہ اگر آپ ذوق محسوس کر رہے ہیں تو آپ طبیب کے پاس جائیے، آپ طبیب کے پاس، کسی حکیم کے پاس مثلا علاج کے لیے جائیے اگر آپ ظاہری اسباب کے تحت جانا چاہ رہے ہیں، ورنہ تو خود عالم کل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں تو آپ اس دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ نہ نبی کے جسم کا ذوق نہیں ہے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، نبوت کو جب قوت چاہیے نا، اسے ملتی ہے فاطمہ کے گھر سے سلام اللہ علیہا، تو وہاں پر آ کے تو آپ جب علم رسالت پہ بات کیجئے اور جب اخلاق رسول پہ بات کیجئے تو آپ کو یہ سب ملے گا کہاں سے؟ پیور فائن فارم میں، جہاں ملاوٹ نہ ہو، تو وہ کہاں سے؟ وہ اس در سے خالص ترین جو سلسلہ وہ یہاں سے ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کے لیے، اب دیکھیں میں کل سے اگر منزل کو آگے بڑھاؤں، میں نے آپ کو سورہ آراف کی آیت، سورہ آراف 7واں سورہ قرآن کا آیت نمبر 199 سنائی تھی، جس میں 3 حکم دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہ خذ العفو، ایک تو معافی کو تھام کے رکھو، تبلیغ کرنی ہے آپ نے، معافی کو تھام کے رکھیے، اس لیے کہ پیشنس ہونا چاہیے، اور یقین فرمایا کہ جس بات اگر علم ہے لیکن حلم نہیں ہے تو وہ اپنے علم کو پہنچا نہیں سکتا۔ چھوٹی سی بات میں ذہن میں آ رہی عرض کر دوں، اور ساتھ ساتھ یہ لابلا کلام میں باتیں آتی رہیں گی کہ اسم اعظم وہ جاننے کا شوق ہوتا ہے بہت سے مومنین کو، اب وہ آ کے اگر پوچھ رہے ہیں کسی مولانا سے، مثلا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اسم اعظم بتلائیے گا، تو ہمیں خود پتا ہوگا تو آپ کو بتلائیں گے۔ اسم اعظم کا مطلب خالی یہ نہیں کہ زبان سے جاری کر دینا، اس میں ایک روحانی کیفیت چاہیے، وہ ایک روحانی ملکہ چاہیے کہ جس کیفیت میں، جس مقام سے وہ اسم اعظم ادا کیا جائے۔ تو ایک شخص آیا امام کے پاس، صادق آل محمد کے پاس، اور آ کے امام سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اس نے امام سے آ کے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اسم اعظم سیکھوں۔ یہ پیشنس کو نا کتنا ضروری ہے، آپ ذرا غور کیجیے گا۔ میرے جتنے جوان ساتھی داہنے بانے تشریف فرما، جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ اللہ کی جانب سے عنایت ہوتی ہے، کوئی علم ہے، کوئی تقویٰ ہے، کوئی نور ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادتوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو مثلا ایک نورانی کیفیت کو حاصل کرنا چاہیں، اور اس کے بعد کہیں والدین سے جا کر کوئی تلخ کلامی کی، کوئی اذیت دی، بیوی کو جھڑکا، بچوں پہ ہاتھ اٹھایا، وہ جو نور تھا نا وہ چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ عارف ہیں، ایک عالم ہے آیت اللہ نخود کی، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اب ان کا میں تعارف یہاں پہ نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ پھر اس میں کم سے کم 10-15 منٹ اور چاہیے۔ تو انہوں نے ایک بڑا لطیف جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں اس مقام تک اس طرح پہنچا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے نور عطا کیا میں نے سنبھال کے رکھا۔ مشکل ترین کام ہے، نور حاصل کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام میں آپ کو نور حاصل ہوا، مصائب اب عبداللہ علیہ السلام میں آپ نے گریہ کیا ہے تو ایک نورانی کیفیت، ایک روحانی کیفیت حاصل ہوئی ہے۔ اب یہاں سے فوراً باہر نکلتے ہی میں کہتا ہوں گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی نور کو بچا کے رکھنا، دوسری مجلس میں جاتے ہوئے بھی نور کو بچا کے رکھنا، یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ نماز پڑھ لینا ایک الگ منزل ہے، دو نمازوں کے درمیان اس کیفیت کو باقی رکھنا یہ ہے نماز قائم کرنا۔ مجلس سن لینا ایک کیفیت ہے، دو مجلسوں کے درمیان اس کیفیت کو باقی رکھنا یہ ہے مجلس کو قائم کرنا، عزاداری کو برپا کرنا اور قائم کرنا۔ تو امام کے پاس اس نے آ کے کہا کہ مجھے اسم اعظم چاہیے۔ امام نے کہا کہ تو استطاعت نہیں رکھتا، ابھی اتنی پیشنس نہیں ہے، نہیں ہے پیشنس،
کیا نہیں مولا مجھے بتلائیے. امام نے کہا کہ جا ایک پل کی طرف اسے بھیجا, برج, وہاں جا کے کھڑا ہو جا, وہاں جو ہو اسے مجھے آ کے بتانا. وہ گیا وہاں پر, اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے بہت ضعیف السن, وہ برج سے گزر رہا ہے اور راستہ کم ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ایج کی وجہ سے چل کے گزر رہا ہے. اس کے پیچھے سے ایک جوان آیا بڑا تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا, اور اس نے اسے 2-3 فحش باتیں کی اور کہا کہ ایک طرف ہٹ, لیکن وہ نہیں ہٹ سکا بیچارہ. تو جوان نے اس کو 2-3 تازیانے مارے, اس کے اوپر سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا. یہ شخص نے دیکھا کہ امام کی خدمت میں بیان کیا. امام نے کہا کیا دیکھا؟ کہ مولا ایک کنفرم ظلم دیکھ کر آ رہا ہوں, ایک بوڑھے شخص پہ ظلم ہوا ہے. تو کہا کہ تو اس میں اعظم ہوتا تو کیا کرتا تیرے پاس؟ کہ میں اس میں اعظم کے ذریعے سے بچا لیتا اس بوڑھے کو, ظلم نہ ہونے دیتا. امام نے کہا وہ جو بوڑھا ہے نا وہ ہمارا پکا چاہنے والا ہے, اور اسے اس میں اعظم ہم نے عطا کیا ہوا ہے. یعنی اس میں اتنا پیشنس ہے کہ اپنے شخصی ظلم کی وجہ سے اس میں اعظم کو استعمال کر کے زمین و آسمان کے نظام کو تہو بالا نہیں کر رہا. وہ اس میں اتنی وسعت ظرفی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خود العفو, آپ پیشنس رکھیں. حضور مکرم سے فرمایا کہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلیں گے تو اس طرح سے آپ بھی, جب حضرات نے اہل و عیال کے لیے پیشنس اتنا زیادہ ضروری ہے کہ قرآن نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو, بچوں کو نماز کا حکم دو, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, صبر بھی رکھو اس کے اوپر. کیونکہ کتنے ماں باپ آگے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو, میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں, لیکن یہ 1-2 دفعہ کہنے سے شاید ہوتا ہے معاملہ نہ بنے, آپ کو بڑا صبر کرنا پڑے اس پر, اور بڑے سکون اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کو سمجھانا پڑے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اس پہ صبر رکھو. بچہ ایک دن میں مثلا آیت اللہ بہجت نہیں بن جائے گا, آپ کو اس میں صبر کرنا پڑے گا. تو خُذِ الْعَفْوَ, حضور مکرم کے جو 3 اخلاق اس آیت میں بیان ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو معافی کو تھام کے رکھو, پیشنس کو تھام کے رکھو. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, نیکی کا حکم دو, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے نہ الجھو. یہ 3 جو حضور کے اخلاق ہیں, مجھے 4 اور بیان کرنے ہیں آج, 4 اور بیان کرنے مجھے, ذرا غور کیجیے گا. کسی نے جناب امیر سے پوچھا کہ یہ حضور کے جو اخلاق ہیں اسے ترتیب وار بیان تو کیجیے گا, کتنے اخلاق تھے؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی نعمتیں ذرا بیان کرو. پتہ نہیں آپ کہاں پر ہیں, کیا بات سن رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ذرا ترتیب سے بیان کرو. اس نے کہا کہ یا علی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ کہا ہے, سورہ ابراہیم میں بھی کہا ہے, سورہ نحل میں بھی کہا ہے, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو مولا علی نے جواب دیا کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے قرآن میں, قل متاع الدنیا قلیل, کہ جو تم شمار نہیں کر سکتے نا, اللہ کی نگاہ میں تو قلیل ہے. یہ ہم نہیں شمار کر سکتے, اللہ کی نگاہ میں تو قلیل ہے. کہ قل متاع الدنیا قلیل, اے رسول کہہ دیجیے کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں. اور کہا حضور مکرم وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ قلم میں, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, اور آگے فرمایا وانک لعلی خلق عظیم. کہ نعمتوں کے لیے اللہ نے قلیل کہا ہے, مصطفیٰ کے اخلاق کے لیے عظیم کہا ہے. جب تم اللہ کی قلیل نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو میں محمد و رسول اللہ کے عظیم اخلاق کو کیسے کاؤنٹ کر سکتا ہوں, کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. ارے 2 ہی تو چیزیں ہیں جو شمار نہیں ہو سکتی, بلکہ اپنی اصلاح کر دوں. 3 چیزیں اس حدیث کی روشنی میں جو شمار نہیں ہو سکتی. پہلا ہے اللہ کی نعمت, دوسرا ہے مصطفیٰ کے اخلاق, اور تیسرا ہے فضائل علی بن ابی طالب. یہ حدیث میں حضور نے فرمایا. میں اپنی جانے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ شیخ سلیمان قنزوزی حنفی رحمۃ اللہ علیہ علماء تشریف فرمائے دہنے بانے, ان کی کتاب جناب المودہ جلد نمبر 1, میرے ذہن میں جو صفحہ آ رہا ہے پیج نمبر 282, اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لو ان الریاض اقلام, کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں, والبحر مداد, اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں, والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب, جن سارے حساب کرنے لگے اور انسان سارے لکھنے لگے. یہ رسول مبالغہ کہہ رہے ہیں, کوئی افسانہ سنا رہے ہیں نعوذ باللہ, یا کوئی حقیقت سنا رہے ہیں؟ کہ تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, یو کی ناٹ کاؤنٹ. کہنا دور کی بات ہے, لکھنا دور کی بات ہے. کاؤنٹ کرنے میں کتنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, یہ تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے.
پتہ ہے کیوں کاؤنٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آدم سے خاتم تک جتنے انسان گزرے ہیں، کم سے کم کیونکہ مولا علیہ السلام کا وسیلہ ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، اتنے تو فضائل ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کو؟ جناب انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خورشید فلک عکس در تاج علی۔ اس جملے کو سمجھیں گے تو پھر اگلا مسئلہ سمجھ میں آئے گا، اور اگر وہ اگلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر یہاں فرش پہ نہیں عرش پہ ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ کہتے ہیں جو آسمان کا سورج ہے نا، خورشید فلک، آسمان کا سورج عکس در تاج علی ہے۔ علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس میں کئی در ہیں، ان کا ایک در یہ آسمان کا سورج ہے جو سورج کو پلٹا دے۔ ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ جب تک مثلا ہضم نہیں ہوگا مجھے پھر پڑھنا پڑے گا۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے پڑھ لینے دے، مجھے پڑھ لینے دے۔ چلیں کہہ دیں آپ۔ تو اتنے تو فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام، خالق کے سوا جو ہے۔ اب کاؤنٹ کر کے بتاؤ، سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے، ہاں اس میں ایک حقیقت ہے۔ تو تین چیزیں کاؤنٹ نہیں ہو سکتی، اللہ کی نعمتیں، یا رسول اللہ کے اخلاق، یا فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہائے 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 ہائے، میں تو ایک جھوم رہا ہوں ایک اور خاص کیفیت میں، چونکہ خود جب مولا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور مکرم کے اخلاق کیا ہیں تو کاؤنٹ کیجئے، تو مولا نے فرمایا کہ یہ کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ انہی رسول نے علی کے لیے کہا کہ علی کے فضائل بھی کاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ در حقیقت مولا علی کے جتنے فضائل ہیں وہ در حقیقت اخلاق رسالت ہے، ہاں وسیع رسول اللہ ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا نا کہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرو تو عبادت ہے، تو اس کو آپ رسمی طور پر نہیں لے لیجئے خالی کہ ذکر علی عبادہ، یعنی مولا علی کا ذکر عین بندگی پروردگار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علی کے ذکر سے وہ جو نور میں دل میں ایک نور کی تابندگی ایجاد ہوتی ہے، تو یہ خود جب آپ مولا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ تو مولا علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ اور حضور مکرم نے یہ لفظ کہہ کے در حقیقت ہر دشمن علی کو بھی چیلنج کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ کس حصے کا ذکر کرو، علی کی زندگی کا تو عبادت ہے۔ یعنی مولا علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ اس قابل ہے کہ جب وہ ذکر کرو تو وہ بندگی پروردگار ہے۔ فقط علی ہی تو وہ حضور کے ساتھی ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ذکر کر دو تو ماننے والے کو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی شرمندگی محسوس۔ تو مولا علی علیہ السلام، ان کی آمد کا آپ ذکر کیجئے، کعبے میں عبادت ہے، لیکن ذکر علی نہیں عبادت۔ علی 3 دن تک کعبے میں مہمان رہے، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ 3 دن تک علی کی والدہ کعبے میں رہی، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ جب وہ باہر تشریف لائے تو دیوار کعبہ پر سے کوئی ذکر کرو تو عبادت ہے۔ مولا علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ آنکھیں کھولی، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ فرمایا خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، حضور نے کہا آپ علی، آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا، ذکر کرو تو عبادت ہے۔ حضور نے گہوارے میں جب ابو طالب علیہ السلام نے رکھا علی بن ابی طالب کو کہ تو علی نے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے، ذکر کرو، ذکر علی عبادت۔
تو عبادت ہے. بستر رسالت پر علی بن ابی طالب سوئے, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے رسول اللہ کی امانتیں واپس کی, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے بدر میں شجاعت کے جوہر دکھائے, ذکر کرو تو عبادت ہے. احد میں ذوالفقار نازل ہوئی, ذکر کرو تو عبادت ہے. خندق میں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, ذکر کرو تو عبادت ہے. کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, ذکر کرو تو عبادت ہے. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے رکوع میں انگشتری دی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, کی آیت نازل ہوئی, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کا ازدواج ہوا, ساتھ رہنا میرے, علی کا ازدواج ہوا سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ, دختر رسول کے ساتھ, ذکر کرو تو عبادت ہے. اللہ نے علی کو حسن حسین جیسے بیٹے عطا کیے, جی ذکر کرو تو عبادت ہے. اللہ نے حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی کو عباس جیسا بیٹا عطا کیا. ذکر کرو تو عبادت ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ, ام کلثوم سلام اللہ علیہ جیسی دختر عطا کی, ذکر کرو تو عبادت ہے. سب کے دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے, ذکر کرو تو عبادت ہے. فقط علی وہ ہیں کہ جنہوں نے صدقہ دیا رسول اللہ سے نجوا کرنے کے لیے, جنہیں واقعات پتہ ہیں, میں ان کے لفظ کر رہا ہوں, ذکر کرو تو عبادت ہے. خیبر کا ذکر کرو تو عبادت ہے. حنین کا ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے کسی سے, رسول اللہ نے کسی سے سورہ توبہ لی اور علی ابن ابی طالب کے حوالے کی, ذکر کرو تو عبادت ہے. علی ابن ابی طالب دوش رسالت پر پہنچے اور بتوں کو توڑا, ذکر کرو تو عبادت ہے. جمل کا ذکر کرو تو عبادت ہے. صفین کا ذکر کرو تو عبادت ہے. نہران کا ذکر کرو تو عبادت ہے. اس لیے کہ ذکر کرنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ایسا لگتا ہے عبادت قبول کرنے والا بھی کوئی پکا علی والا. آپ تصوف ہمارا ہے. صلوات پڑھا دو. یا علی, ذرا غور کیجئے. یعنی آپ کو یہ ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ کو انسپریشن حاصل کرنے کے لیے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو زندگی گزارنے کے لیے انسپریشن چاہیے نا, ہمیں انسپریشن چاہیے نا. اللہ اکبر. مولا علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں, اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ حشر کی آیت, جو تھوڑی سی غیر معروف آیت ہے, یہ مومنین شاید کم جانتے ہوں, کہ مولا علیہ السلام کے یہاں جب مہمان آیا کوئی, تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ طعام میں کچھ ہے؟ کہ یا ابوالحسن, فقط اتنا ہے کہ مہمان کو دے دیا جائے. کیا کہنا اس علی ابن ابی طالب کا. چراغ کو بجھایا, مہمان کے سامنے اس کھانے کو رکھا, اپنے سامنے اس خالی تشت کو رکھا. انگریزی کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ سکیں. پریٹینڈ کرتے ہوئے کہ جیسے علی ساتھ کھا رہے ہیں. چراغ بجھا ہوا ہے, مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ اخلاق علی سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی یقین فرمائیے کبھی کبھی تو ہم اپنے بھائی کے لیے بھائی گزرنے کو تیار نہیں ہوتے. شوہر زوجہ سے, زوجہ شوہر سے, کبھی کبھی تلخیوں تک بات اس طرح سے پہنچا دیتے ہیں کہ ہم وہاں پر تھوڑا سا قربانی کرنے, سیکریفائس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اس میں شیطان پوری طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے. یقین فرمائیے گا. میں اس پہ, کیونکہ عشرے کا بہرحال ایک موضوع نہیں ہے, محرم الحرام ہے, تو میں ڈیٹیل سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن خدا را اگر کہیں پر کوئی سیپریشن کی طرف بھی جا رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت میں آ چکا ہے, تبھی اخلاق کے ساتھ الگ ہو جاؤ. یہ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے, قرآنی آیت ہے, اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو قرآن سناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سوچو, اور یہ چلے سیپریشن کی سے پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ کہیں ناچاکی نا اتفاقی ہو گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم سوچو کہ کیا اس نے تمہارے ساتھ کبھی بھی کوئی خیر کیا ہے. اس خیر کو سوچو, کبھی تو کوئی خیر کیا ہوگا, اور وہ بھی یہ سوچے کہ اس نے بھی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی خیر کیا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے کھانا رکھا, خود ظاہر کرتے رہے کہ جیسے کھا رہے ہیں, اور آیت نازل ہوئی سورہ حشر کی آیت. سبحان اللہ. کیا کہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کچھ بندگان خدا ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے دے دیتے ہیں, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
وہ اپنے نفس سے گزر جاتے ہیں جبکہ خود اس ضرورت میں ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ذرا اخلاق علی ابن ابی طالب ملاحظہ فرمائیے۔ تو مولا علی علیہ السلام ہی کا فرمان ہے۔ 4 چیزوں کو اور سیکھ لیجئے گا آج، یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ جب مولا علی کو بستر رسالت پر سلا کر حضور مکرم تشریف لائے، ہجرت مدینہ داخل ہوئے۔ اچھا یہ بات جوانوں کے لیے کلیئر کر دوں، ہجرت مولا علی کے بغیر شروع کی تھی، اس لیے کہ بستر رسالت پر مولا علی سوئے تھے، لیکن ہجرت اینڈ نہیں ہوئی مولا علی کے بغیر۔ مدینہ میں رسول اللہ مولا علی کے بغیر داخل نہیں ہوئے، قباء کے علاقے میں انتظار کرتے رہے تھے علی کا، یہ اس کی الگ تاریخ ہے۔ اور قباء جب تک مولا علی نے جا کے جوائن نہیں کر لیا رسول اللہ کو، فواتم کو لے کر، یعنی جو بنی ہاشم کی فاطمائن تھیں، ان کو لے کر علی بن ابی طالب پہنچے، اور پھر رسول اللہ علی بن ابی طالب کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ایک یہودی تھا وہاں پر، عبداللہ ابن سلام اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، میں نے آوازیں سنی، اور جب میں نے جا کے دیکھا تو ایک عجب منظر تھا، تو بے اختیار، حالانکہ وہ یہودی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کی کیا کیفیت تھی رسول اللہ کے بارے میں، لیکن کہتا ہے جیسے ہی میں نے دیکھا محمد بن عبداللہ کو تو بے اختیار میری زبان سے اللہ اکبر نکلا۔ تو میری جو پھوپھی تھیں وہ میرے ساتھ تھیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مسلمانوں کا کلمہ اپنی زبان سے جاری کر رہے ہو، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم نے کو موسیٰ کو دیکھ لیا ہے کیا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جواب دیا کہ مجھے موسیٰ نہیں، موسیٰ سے بڑھ کر کوئی نظر آ رہا ہے، جو حضور نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میری مثال تم سے ویسے کہ جیسے میں موسیٰ ہوں تم ہارون ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اس کے بعد عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا۔ اب دیکھیں حضور پہلی دفعہ مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں ظاہری طور پر، اگرچہ کہ حضور ایک مرتبہ بچپن میں آ چکے تھے، اس واقعے کی تفصیل چھوڑ دیں ابھی، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد اب آ رہے ہیں پہلی دفعہ، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ حضور کو اتنا مجمع مل رہا ہے، ظاہری اعتبار سے ساری بات کر رہا ہوں میں۔ مکہ میں تو پتھر مارنے والے ہیں، راہ میں کانٹے بچھانے والے ہیں، اب حضور مدینہ آ رہے ہیں تو پہلا فرسٹ میسج کیا ہے؟ فرسٹ میسج کیا ہے؟ 5 جملے ہیں، ان میں سے 4 آرڈرز ہیں اور 5واں اس کا نتیجہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، مسلمانوں نہیں کہا ہے، اے انسانوں، سب انسانوں کے لیے پیغام ہے، یہ اخلاق رسالت ہے، پہنچے جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ اے انسانوں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا فی الجنۃ بالسلام۔ یہ 5 جملے، یہ علماء تشریف فرما ہے، عربی سے واقفیت رکھنے والے یہ محسوس کریں گے اس کلام کو۔ افشوا السلام، سب سے پہلے فرمایا دیکھو سلام کرنے کو عام کرو، غرور ٹوٹ جائے گا تمہارا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے نا اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کا یہ چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کوشش کیجئے کہ میں زندگی میں ہمیشہ پہلے سلام کروں گا، چاہے بچہ ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کچھ۔ دیکھیں شیطان کیسا زبان کو روکنے کی کوشش کرے گا، ارے تم کیوں کرو گے، تم اتنے بڑے آدمی ہو۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو سواری میں ہے وہ اسے سلام کرے جو پیدل جا رہا ہے، تاکہ سواری والے کا غرور ٹوٹ جائے، اس میں ایروگینس نہ ہے کہ میں سواری پر ہوں تو میں اس سے بڑا ہوں، نہ سلام میں پہل کرو۔ یہ 1-2 بار کی پریکٹس نہیں ہے، اس کو آپ کر کے دیکھیے گا، اپنے گھر میں کر کے دیکھیے گا، اور اس میں واقعاً اس کا ایک اثر وسیع آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے دل میں اندر اس غرور تکبر کو ٹوٹتا ہوا پائیں گے۔ بڑا بچے کو سلام کرے، میں نے کہا سواری والا وہ پیدل کو سلام کرے، اور حضور مکرم نے سلام کے ذریعے سے پورا انقلاب برپا کر دیا۔ یہ آپ چھوٹی بات نہ سمجھیں۔ جب طائف تشریف لے گئے تھے نا، طائف، تو طائف میں پتھر مار رہے تھے لوگ، حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس شخص کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن دیکھو اس کی بات نہیں سننا، یہ جادوگر ہے، خالی پانی دے کر آجو اسے۔ وہ غلام جو سیافہ میں غلام تھا وہ آیا، وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہیں جادو نہ ہو جائے مجھ پہ، تو پانی دیا۔ جیسے ابھی حضور کو پانی پیش کیا، حضور نے کہا السلام علیکم۔ اسے تعجب ہوا کیونکہ غلاموں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، انہیں تو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ کون ہے کہ جو مجھے خود سے سلام کر رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں جو مجھے سلام کر رہے ہیں مجھ سے؟ تو حضور نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا نینوا کا۔ کہا اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو؟ کہتا آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں کیا؟ حضور نے کہا میں اسی تسلسل کا ایک نبی ہوں۔
سلام سے بات شروع ہوئی تھی, بیٹھ گیا حضور کے پاس, 2 لمحے گزرے تھے, کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اخلاق رسالہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ افشوا السلام. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے احادیث کی روشنی میں وہ بیان کروں, امیر المومنین کے لیے, سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے, امام حسن امام حسین, جہاں تک بات پہنچ سکے. افشوا السلام, سلام کو عام کرو. دوسرا فرمایا واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. واقعاً مجلس امام حسین میں کون کون سی عبادتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں, ہمیں خود نہیں احساس ہو پاتا. یہ جو کھانا کھلانا ہے اس کو معمولی نہیں سمجھے آپ, کل بھی اس پہ عرض کیا تھا. ہاں اس تبرک میں محرم الحرام کی وجہ سے آپ ایک سادگی رکھیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جس میں جتنا دام درہم قدم سخن, جس طرح سے جو کر سکتا ہے وہ تبرک کے لیے اہتمام کرے, اس کا اثر ہے. اگر اس کا اثر نہ ہوتا تو دعوت ذو العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھانا نہ کھلاتے. اثر ہے اس کا, کھلائیے کھانا. کیونکہ بعض مرتبہ اس میں مختلف خیالات آ جاتے ہیں نا, کہ بھائی فرض کیجئے کہ یہ اتنا اس پہ پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے, ہم کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں, ہم کوئی یتیم خانہ بناتے ہیں. آپ تو ساری نیکیوں کیجئے. ایک اصول یاد رکھیے گا, کبھی بھی کسی ایک نیکی کو ختم کر کے کوئی اور نیکی نہ شروع کرنے کی کوشش کریں. اپنی لگژریز میں سے کم کیجئے. اگر واقعاً کو ایسا کرنا ہے, بھائی میں نے فون تو رکھنا ہے 5 لاکھ کا, اور کہنا یہ ہے کہ ایسا کریں نیاز میں کم کر دیں, باقی کو اور نیک کام کر لیتے ہیں. ایک بات ایران عراق وار کے زمانے میں کہی جاتی ہے کہ آیت اللہ گل پائگانی, ان کے پاس کسی نے آ کے کہا تھا کہ چونکہ وار کا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ عزاداری سے تھوڑا سا کم کرتے ہیں اور وہ وار پہ خرچ کرنا ہے, تو تھوڑا کنسٹرکٹیو کام میں خرچ ہو جائے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری صحیح؟ تو گویا ان کے جواب کا مفہوم یہ تھا کہ کیا کہنا اس ڈسٹرکٹیو ایڈوائس کا. یہ یعنی یہ کہ یہ کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہے کہ آپ عزاداری سے کم کریں گے, اس کے اور بہت ساری برکات ہیں. ہاں تو اطعموا الطعام کا کھانا کھلاؤ. ویسے بھی مجھے پھر مولا علی کا کلام یاد آ گیا, میں کیا کروں. امیر بیان ہے, جو علی کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے. مولا کہتے ہیں طوبی لمن, خوش نصیب ہے, خوش نصیب ہے, بہت خوش نصیب ہے وہ, جیسے علی خوش نصیب کا ہے نا. یہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز کی طرح نہیں ہے خالی کہ جنہوں نے آپ کو کوئی بات پہنچا دی ہے اپنے تجربے کی روشنی میں یا اپنے کسی طریقے سے, اور آپ اس پہ انسپائر ہو رہے ہیں. علی ابن ابی طالب اگر کہیں گے وہ خوش نصیب ہے تو وہ واقعاً خوش نصیب ہے, وہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے. کہ طوبی لمن, بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ امسک الفضل من مالی, امسک الفضل من لسانہ وانفق الفضل من مالہ. بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے اور اپنی زبان کا اضافی روک لے. کیا مطلب؟ مال کا اضافی ہے نا وہ چھوڑ دو, جو زبان کا اضافی ہے نا وہ روک لو, نہیں بولو, نہ بولو. زیادہ تر الٹا کرتے ہیں, مال کا اضافی روک کے رہتے ہیں, زبان کا اضافی بہت زیادہ آگے پہنچاتے ہیں. اطعموا الطعام کا کھانا کھلاؤ. پہلا ہے افشوا السلام, سلام کو عام کرو. دوسرا ہے اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ جتنا ممکن ہو سکے. پھر فرمایا وصل الارحام, رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرو, توڑو نہیں. اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا آگے. جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرو. خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں, بار بار خاندانوں کی بات کر رہا ہوں, بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, والدین اولاد ان کی بات کر رہا ہوں, جوڑ کے رکھو. اور چوتھا فرمایا صلوا باللیل والناس نیام, رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. چاہے آپ 3 رکعت پڑھ سکیں نماز شب, 3 رکعت. میں آپ کو ایک آسانی بتا رہا ہوں, فقہی مسئلے کے حساب سے بھی ایک آسانی ہے. خود آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں بھی یہی ہے کہ مغرب عشاء کے فوراً بعد آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں, آگے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور مستحب نماز میں چونکہ یہ امکان ہے کہ آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا وضو ہے تو. قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے, اس میں سجدہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. تو ابھی آپ یہاں سے نکل کے فرض کیجئے کہ اپنی سواری میں سوار ہوئے یا پیدل چلتے ہوئے کسی مجلس میں جا رہے ہیں, تو آپ چلتے چلتے نماز شب پڑھ سکتے ہیں. کیا یہ بات ہو کہ حسین کی 2 مجلسوں کے درمیان ایک نماز شب ہو جائے؟ 3 رکعت ہی, 2 رکعت نماز شب پڑھے, 1 رکعت نماز وتر ہو گئی. اپنی گاڑی میں نماز شب پڑھ لی آپ نے بیٹھے بیٹھے. آس پاس ٹریفک کا دھیان رکھیے گا, وہ الگ بات ہے, سجدہ کرنے میں کہیں
کیونکہ خالی ہلکا سا ایک اتنا اشارہ یہ کافی ہے، رکوع کے لیے بھی سجدے کے لیے بھی، فقہ اعتبار سے کافی ہے. تو کیوں نہ اس عبادت کو کریں؟ ہاں رات کو نماز پڑھو، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اس ٹائم پہ آپ اٹھ کے پڑھے تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے، لیکن نہ کر سکیں یہیں سے سٹارٹ کر دیں، بالکل چلتے ہوئے. اگر یہ کر لو گے تدخل فی الجنت بالسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. جنت میں ہر مومن پہنچے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مومن پتہ نہیں کتنے عذاب میں مبتلا ہو کے پہنچے. لیکن حضور نے فرمایا اگر تم سلام کو عام کرو گے، کھانا کھلاؤ گے، رشتوں کو جوڑ کے رکھو گے، رات میں اس وقت نماز پڑھو گے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو تم کسی عذاب کے ساتھ نہیں جاؤ گے بعد میں جنت میں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بالکل سلامتی کے ساتھ. یہ حضور مکرم کا فرسٹ میسج تھا جب وہ مدینہ پہنچے تھے. تو اس اخلاق کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ جو 4 باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، کل آیت پڑھی جس میں 3 باتیں بیان ہوئیں اور آج 4 باتیں بیان ہو گئی. یہ کل 7 اخلاق ہو گئے جو رسول اللہ کے بیان ہوئے اب تک. میں آگے چلوں گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں کہ کیا کیا حضور کی زندگی کے پوائنٹس تھے، اور پھر ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی. یہاں سے وہاں تک کہ پرزور محمدی صلوات تو بھیجیے گا، محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ. وعجل فرجہ. بات تمام ہو رہی ہے، 10 دقیقے رہ گئے، اور ظاہر ہے کہ مصائب کا بیان بھی بڑا ضروری ہے، اور اصل مجلس تو وہی ہے. اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، یہ عراقیوں کا دستور میں نے دیکھا ہے، وہ حاجت کسی بھی وجہ سے جب عراقیوں کو ہوتا ہے کہ وہ پہنچیں روضہ اب عبداللہ الحسین پر اور کسی بھی وجہ سے حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ جاتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس کے روضے پر، باب الحوائج کے روضے پر، کہ آپ باب الحسین ہیں، آپ ہماری حاجت کو پہنچائیے اب عبداللہ الحسین تک. اگر اس وجہ سے بھی کہیں کسی مصلحت سے وہ حاجت نہ پوری ہو رہی ہے تو ان کے پاس ایک آخری سہارا رہتا ہے، مسلم ابن عقیل کا ہارا. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. مسلم ابن عقیل کے نام پر سفیر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. حسین 2 محرم کو پہنچے ہیں کربلا، لیکن درمیان میں ایک شہادت کی خبر ملی ہے حسین کو. کربلا پہنچنے کے مصائب کل 2 محرم کو پڑھوں گا، درمیان میں ایک شہادت کی خبر ملی ابا عبداللہ الحسین کو. دیکھیں کربلا کی جو مائیں ہیں، کربلا تو ماؤں سے سجی ہے نا، قاسم کی ماں، اون و محمد کی ماں، علی اصغر کی ماں. میرا یہ یقین ہے کہ کربلا کی مائیں قیامت میں سب سے زیادہ با فخر و با فضیلت مستورات ہوں گی کہ جو اللہ کی خدمت میں یہ کہیں گی کہ پروردگار میں نے حسین پر اپنا بیٹا قربان کیا تھا. کوئی ماں ایسی ہوگی جو کہے گی کہ میں نے 2 بیٹے حسین پر قربان کیے، 2 بیٹے میں نے حسین پر قربان کیے. سبحان اللہ، اون و محمد. لیکن ایک ماں ایسی ہوگی جو کہے گی پروردگار میں نے 5 بچے حسین پر قربان کیے. یہ جو تاریخ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا ہیں، علی کی بیٹی ہیں. یہ کہیں گی پروردگار مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے 5 بچے اپنے حسین پر قربان کیے. 2 بیٹے تھے کہ جو عاشور کے دن کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹے تھے جو کوفہ میں طفلان مسلم محمد و ابراہیم وہاں پر شہید ہوئے. تو یہ تو 4 بیٹے ہو گئے. مولانا آپ نے کہا 5. ایک مسلم کی یتیمہ تھی جسے حسین نے گوشوارے پہنائے. اور تاریخ میں جا کر دیکھیے گا شام غریبہ یہ بچی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہے. اس بیٹی کا نام عاتقہ ہے. جب شام غریبہ بی بی زینب بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی نا تو ایک بچی نظر نہیں آتی تھی. ایک تو حسین کی سکینہ تھی جسے مقتل سے لے کر آئی تھی، ایک اور بچی تھی جو نظر نہیں آتی تھی. بی بی نے کچھ آثار دیکھے خاک کربلا پر، اٹھانا چاہا تو لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں آ گئے. شہزادی ام کلثوم سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلم کی یتیمہ تھی جو شام غریبہ جلے ہوئے خیموں سے اور شمر کے تماچوں سے بچنے کے لیے دوڑ رہی تھی اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کر پامال ہو گئے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزیزوں سفیر حسین کا بھی آج تھوڑا سا ذکر ہو جائے اور طفلان مسلم کا بھی ذکر ہو جائے.
عزیزوں وقت بڑا محدود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی بس آپ صداؤں کو بلند رکھیے گا. یہ مسلم کوفہ میں غریب الوطن ایک بی بی کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کیا مقام ہے اس توبہ کا جس نے مسلم کو پناہ دی تھی. دیکھو یہ بات ہے, جب للہیت کے لیے کوئی کام کرو نا تو کوفہ میں ایک گلی میں رہنے والی ایک غیر معروف مستور اور خاتون, لیکن آج عشرہ امام حسین میں اس بی بی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے نام کو زندہ رکھا ہے. کوفہ کے حالات ایسے ہیں, باہر نکل کے کہا کہ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. اللہ جانے کیا مسلم کے دل پر گزری یہ جملہ سن کر. اور اچھا نہیں ہے کہ ایک نامحرم مرد میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا ہو. مسلم اٹھے نہیں, فقط پانی کا ایک اشارہ کیا. وہ اندر گئی, پانی لے کر آئی, پانی پی لیا. جب مسلم نے عقیل نے دیکھتی رہی, پھر بھی نہیں جاتے مسلم. اب کہا میں نے تم سے کہا نہیں کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ. کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا. کہا اچھا کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو؟ دیکھو رونے کے لیے آئے نا, تشریف لائیں. کہا اچھا کیا کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہا نہیں مدینہ کا رہنے والا ہوں. ارے مدینہ سے کس محلے سے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم سے ہوں. دل میں اس مومنہ نے سوچا بنی ہاشم کے محلے سے تو ایک ہی انسان یہاں موجود ہے. کہا للہ اپنا تعارف کروائیے گا, آپ کون ہیں؟ کانا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل. آئے غریب الوطن مسلم جن کی شباہت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ ہے. مسلم کی زیارت میں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین. جب مسجد کوفہ جانا تو مسلم کی ذریعے کے پاس کھڑے ہو کر کہنا, بالخصوص اولاد کی حاجت کے لیے نام ہے مسلم نے عقیل. وہ بہت بڑا وظیفہ ہے, آپ کو اور مجالس میں سنا چکا ہوں, آپ تک بات پہنچی بھی ہوگی. اپنے گھر میں لے کے قدموں میں گر کر کہا آپ تو میرے آقا کے سفیر ہیں, گھر میں تشریف لے آئیے گا. مسلم گھر میں پہنچے, ایک حجرے میں ساری رات عبادت میں گزاری. لیکن وہ مومنہ ہے, بہرحال اس کا جو داماد ہے ابن زیاد کا ایک جاسوس تھا, وہ گھر میں جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اچھا جیسے میں سارے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اپنے گھر میں ہے. تو اس نے اطلاع دی تو فوجیں آنا شروع ہوئیں. جب فوجیں آ رہی تھیں نا تو صبح کا وقت تھا, مسلم عقیل باہر جانا چاہتے تھے. اس مومنہ نے راستہ روک کر کہا کہ دیکھیے آقا آپ یہیں گھر میں رہ کر جہاد کر لیجئے گا, باہر جائیں گے تو دشمنوں میں گر جائیں گے. کہتے کہ یہ بات تو صحیح ہے, لیکن اگر میں نے گھر میں رہ کے تلوار چلائی تو تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی. اور عقیل کا غیرت دار مسلم یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مومنہ کی چادر ان کے سامنے چھین لی جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے مولا ذرا شام غریبہ تو آئیے گا. علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی. علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئیں. میں کہوں گا جو مسلم کے لیے دیکھنا اتنا سخت تھا وہ میرا بیمار امام سید سجاد. ایک اور فقرہ بھی ہے, فخاف المسلم ان یحرقونہ البیت. ان مسلم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم گھر جلا دے اس مومنہ کا. کہیں تیرا گھر جلا دیں گے اگر میں گھر کے اندر رہوں گا, اس لیے میں باہر آ رہا ہوں. عزیزو جملہ سن لینا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اے مسلم, ایک عام مومنہ کے گھر کو جلنا آپ نے برداشت نہیں کیا. کاش کوئی مدینہ میں ہوتا, مادر امام حسین کا گھر جب جل رہا ہے. جتنے سادات تشریف فرما ہیں ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں, شاید محرم میں پہلی دفعہ اس جملے کو کہہ رہا ہوں. خود بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیان, وہی تسعر وجہی, آگ ایسی لگی ہوئی تھی کہ میرا چہرہ جھلس رہا. اور فاطمہ در و دیوار کے درمیان تھی, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں. اے مسلم کوفہ میں آپ نے ایک مومنہ کا گھر بچا لیا, مدینہ میں حسین کی ماں کا گھر تھا. جی صداؤں کو آزاد رکھیے گا, جزاک اللہ جزاک اللہ. مسلم باہر نکلے, گھیر کر ایک گڑھے میں گرایا گیا, اور اللہ جانے کتنی تلواریں پڑی حضرت مسلم نے عقیل پر. اور مسلم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ابن زیاد کے دربار میں. کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ فرمایا مالی امیر سوى الحسین, میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے, میں حسین کے سوا کسی اور کو سلام نہیں کروں گا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے, ہونٹ کٹے ہوئے تھے, خون جاری تھا. یہی تو سوال ہے, کسی نے سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ جب مسلم دربار میں گئے تھے تو وہ تو سینہ تان کر بات کر رہے تھے, اور جب آپ دربار کوفہ میں گئے تو آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی. کہے سوال کرنے والے, تو نے ایک بار پھر سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا. تو نے یہ نہ بتایا کہ جب مسلم گیا تھا تو تنہا گیا تھا, جب میں دربار میں گیا تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ تھیں.
وہ بھائی اپنی نظروں کو کیسے اٹھائے کہ جس کی بہن کو تماچے لگ رہے ہوں. ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. مسلم کو دارالامارہ لے جائے گا. میرے آخری جملے آگے جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتا جائے. دور سے مسلم نے سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ جو مجلس کے بعد سلام کرتے ہو دور سے حسین کو, یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. مولا مقام سوق پر تھے, فرمایا وعلیکم السلام یا اخی مسلم ابن عقیل. اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے اچانک مسلم ابن عقیل کو سلام کیوں کیا؟ کہ ابھی مسلم کا لاشا دارالامارہ سے گرایا گیا اور مسلم کی لاش کو یہ ظالم کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے. سفیر حسین ہے نا مسلم ابن عقیل, بڑی شباہت ہے مسلم میں اور حسین میں. بالکل آخری جملے پر ہوں, حسین بھی غریب الوطن, مسلم بھی غریب الوطن تھے. حسین بھی پیاسے مارے گئے, مسلم بھی پیاسے مارے گئے. حسین بھی زخمی تھے اور مسلم بھی زخموں سے چور تھے. حسین کا لاشا بھی پامال کیا گیا, مسلم کا لاشا بھی کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. یہ ساری شباہتیں نا, لیکن ایک فرق بھی ہے. ایک فرق یہ کہ جیسے مسلم شہید ہوئے, حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. جو سمجھ گئے انہیں میرا سلام میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حسین نے گود میں بٹھایا, پیار کرنے لگے. بنی ہاشم سے تعلق تھا, سمجھ گئی کہ مولا آج تو ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. حسین نے سینے سے لگا کر کہا آج سے تیرا مولا حسین ہے, تیرا بابا حسین ہے. میں کہوں گا مولا اگر مسلم کی یتیمہ, اگر حسین کی یتیمہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو مولا کچھ دیر کے لیے ہٹا لیجیے گا. اس لیے کہ جب مسلم کی یتیمہ یتیم ہوئی تو حسین نے سہارا دیا, جب سکینہ یتیم ہوئی تو شیبر نے تماچے مار, گوشوارے چھین لیے گئے. بچی فریاد کرتی رہی بابا, ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ. جیسے مسلم ابن عقیل نے دور سے سلام کیا تھا ویسے ایک سلام کرنا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. اللہ جانے پھر کب نصیب ہو مسلم ابن عقیل بگریا کرنا مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے صدقے میں جنہیں ذبح کیا گیا. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. زیارت میں ہے, اے مسلم کے 2 یتیم بچوں آپ پر سلام ہو, آپ کو ذبح کیا گیا تھا. سب حسین کرو کر کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین